تین معنی دون اللہ کے: ما سوى اللہ، غیر اللہ، اور دون اللہ اللہ کے نیچے نیچے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ لفظ من دون اللہ یہ ما سوى اللہ انبیاء کو بھی شامل ہے، اولیاء کو بھی، اور ہر مخلوق کو من دون اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے سوا۔ اور یہ مسئلہ قرآن میں ہے۔ یہ جو مولوی حضرات بت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قرآن پاک میں صراحتاً یہ مسئلہ مذکور ہے۔ ما کان لبشر، یہ سورہ آل عمران ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ تو یہاں من دون اللہ کس کو کہا گیا؟ ما کان لبشر، کہ کسی ایسے بشر کی شان نہیں جس کو میں کتاب دوں، نبوت اور حکمت دوں، پھر وہ لوگوں کو بولے کہ کونو عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کے سوا میری بندگی کرو اور مجھے پکارو۔ یہ کون سا بشر ہے جس کو کتاب مل رہی ہے، حکمت اور نبوت مل رہی ہے؟ اس کو قرآن نے کہا من دون اللہ۔ احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاوی میں ایک رسالہ لکھا ہے، الزبدۃ الزکیہ فی حرمت السیدۃ التحیہ۔ اس میں احمد رضا خان نے اسی آیت کو لکھا، اور اس کو لکھ کر کہتے ہیں ما کان لبشر سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے۔ تو اب ما کان لبشر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعلی حضرت صاحب آگے من دون اللہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہیں۔ اب یہاں احمد رضا خان نے خود من دون اللہ سے مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لیے، اور فتاوی رضویہ میں اور اس کے رسالہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اموات غیر احیاء وما یشعرون، اس سے پہلے بھی ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ تو یہاں من دون اللہ سے مراد احمد رضا خان نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو لیا ہے، اور فرشتوں کو لیا ہے، انبیاء اولیاء ان کو لیا ہے۔ تو ویسے عوام کو کہتے ہیں من دون اللہ، انبیاء اولیاء کو کہنا بے ادبی ہے، اور خود لے رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ عباد امثالکم، عباد عبد کی جمع ہے، عبد بت کو کہتی ہے، وہ بندے ہیں تمہاری طرح۔ تو یہاں بت کہاں سے آ گئے؟ من دون اللہ اور عباد امثالکم۔ پھر یہ ہے کہ سورۃ الکہف کے آخر میں ذکر کیا اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ۔ کیا ہے؟ عبادی من دونی اولیاء۔ کیا خیال ہے ان کافروں کا جنہوں نے میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنایا، مشکل کشا بنایا؟ جہاں بت کہاں سے آ گئے؟ عبادی من دونی اولیاء۔ پھر سورۃ المائدہ کے آخری رکوع کے شروع میں قیامت کا منظر ذکر کیا کہ قیامت والے دن یہ جو عیسائی مشرک ہیں حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، ان کو حضرت عیسیٰ کے روبرو کیا جائے گا، کیونکہ عیسائیوں نے
حضرت عیسیٰ پہ یہ الزام لگا رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ہمیں کہا کہ مشکل میں مجھے پکارو اور میری ماں مریم کو پکارو، ان سے دعائیں مانگو۔ تو قیامت کے دن روبرو ہوں گے۔ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع کا شروع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کی عظمتیں بیان کی، شانیں بیان کی، انعامات، اور پھر فرمایا کہ یہ انعامات یاد کرانے کے بعد اللہ رب العزت پوچھیں گے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو مشکل کشا بنا لینا من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ تو اب یہاں من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں عیسائیوں سے خطاب ہے اور وہاں پر آ رہا ہے افتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ تو یہاں من دون اللہ سے مراد سب مفسرین نے حضرت عیسیٰ بی بی مریم لیے اور بات بھی انہی سے ہو رہی ہے۔ تو یہ بہانہ کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں ہر جگہ پہ اور بتوں کے ساتھ بند ہے، یہ نرا جھوٹ اور قرآن پہ بہتان ہے۔ سورۃ توبہ میں ذکر کیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنایا اور مسیح بیٹے مریم کو رب بنایا۔ تو اب احبار اور رہبان بتوں کو تو نہیں کہتے کہ وہ پتھروں کے بنے ہوئے تھے، ہیبر علماء اور درویش، اور مسیح ابن مریم مسیح بھی بت کو نہیں کہتے۔ تو یہ مولوی نے جان چھڑانے کے لیے عوام الناس کو کہہ دیا جی یہ تو بتوں والی آیتیں پڑھتی ہیں۔ تو دوسری بات میں نے عرض کی کہ من دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا، اور یہ انبیاء، اولیاء، صدیقین سب کو شامل ہے اور اس میں کوئی تردد نہیں۔ تیسری بات یہ سمجھے کہ من دون اللہ کا لفظ اختیار کرنے کی وجہ اور نقطہ کیا ہے، اور الفاظ بھی آئے ہیں، مع اللہ کے لفظ بھی آئے ہیں، غیر اللہ کے لفظ بھی آئے ہیں، اور بھی غیرہ کے لفظ بھی ہیں، لیکن اس میں خاص نقطہ ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیشہ جو مشرکین رہے ہیں ان کا نظریہ یہ رہا ہے کہ جو معبود ہے نا الہ، وہ الہ اللہ الہ اعظم ہے۔ کیا ہے؟ الہ اعظم۔ اور یہ جو ہم جن کو پکارتے ہیں یہ چھوٹے الہ ہے، اور اللہ جو ہے الہ اعظم ہے۔ فرق کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے علم، اختیار اور صفات ذاتی بلا عطائے غیر ہیں، اور جن کو ہم پکار رہے ہیں ان کو اختیارات اللہ نے عطا کر رکھے ہیں، ان کو علم غیب اللہ نے عطا کر رکھا ہے، ان کو تصرف ما فوق الاسباب کی طاقت اللہ نے عطا کر رکھی ہے۔ تو ان کی صفات عطائی ہیں اور اللہ کی صفات ذاتی، اس لحاظ سے اللہ الہ اعظم ہے، معبود اعظم۔ اور یہ جو ہمارے حضرات ہیں یہ معبود اصغر ہیں، چھوٹے چھوٹے معبود ہیں، یہ اللہ کے برابر نہیں۔ انہیں جو طاقتیں ملی ہیں یہ اللہ نے دی ہے اور یہ اللہ کے مختار کیے ہوئے ہیں۔ علم غیب ان کا تفویضی ہے، اختیار ان کے تفویضی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں یہ الہ تو ہیں لیکن اللہ سے کم درجے میں ہیں۔ تو من دون اللہ فلان دون فلان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درجے میں کم۔ تو اللہ نے فرمایا جن کو من دون اللہ یعنی جن کے اختیارات، تصرف، سما ما فوق الاسباب
अताई समझ के पुकारते हो ना, दूना दर्जे में कम अल्लाह के लिए जाती, वो माबूद आजम, इनके लिए अताई, ये दर्जे में अल्लाह से कम, तो वो न तुम्हारी सुनते हैं न तुम्हारी पूरी कर सकते हैं। तो असल दूना लाने में नुक्ता ये था जी। पर्ची बड़ी लिखो तो फिर अगर कब्र की पता नहीं क्या लिखा है भाई, पर्ची साफ लिखो। कुनियत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत 10 मुहर्रम में हुई। आया ये हकीकत है या नहीं? पहली बात तो है कि गुनियत तालिबीन मंसूब है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ। दूसरी बात यह है कि उन्होंने फजाइल 10 मुहर्रम के जो फजाइल लिखे हैं उसमें एक कौल ये लिखा है, उन्होंने दावा नहीं किया जी। ऊपर क्या लिखा है पढ़ के सुनो। फजर की सुन्नतें किसी बनने से रह जाए तो क्या नमाज के बाद कुरान पढ़ सकता है? हाँ, फजर की सुन्नतें, इसमें 2 मसाले समझ लो। पहला मसला ये है कि जब फजर की नमाज खड़ी हो जाए तो जहां जमात हो रही है वहां आप सुन्नतें नहीं पढ़ सकते। आजकल ये बहुत गलती है कि जहां इमाम है तो वो पीछे हट के सुनते पढ़ने लग शुरू हो जाती। जब जमात खड़ी हो जाए तो जमात के साथ शामिल हो। अगर किसी ने सुन्नतें, वो समझता है कि मैं नमाज में शामिल हो जाऊंगा, जमात फौत नहीं होगी, तो वो अलग जगह पे पढ़ सकता है। जहां जमात हो रही है वहां नहीं पढ़ सकता। मसलन जैसे जहां 2 सटोर हैं ऊपर पढ़ के शामिल हो जाए, अलग बात है। लेकिन जहां जमात हो रही है, जहां ये सुन्नतें शुरू करे उधर जमात खड़ी है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। दूसरा मसला ये है कि अगर सुन्नतें रह जाएं तो कब पड़ेगा? जाहिर बात है जब रह जाएंगे तो फिर सूरज निकलने के बाद, क्योंकि इस पे बहुत सारी अहदीस है कि ला सलाता बादल फजरे हत्ता तत्लु अशम्स। ज़ाब्ता कुल्लिया ये है कि फजर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं हत्ता कि सूरज तुलू हो जाए। तो ये ज़ाब्ते के तौर पे अहदीस हैं। तो इन अहदीस के पेश नज़र जिससे सुन्नतें रह गई तो वो फिर सूरज तुलू होने के बाद पड़ेगा, पहले नहीं पड़ेगा जी। हाँ, एक जो दोस्त आज़ाद हो रहे हैं ना, आप ये कहेंगे, और ये तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाजार में होता था ना, और अभी 2 मस्जिद में था। एक तो ये है ना, और उस टाइम लोग स्पीकर भी नहीं थे तो ज़रूरत महसूस हुआ। दूसरा ये है कि सुन्नत की अलग टाइम है भी नहीं था, तो ये भी तब्दीलात की ज़िंदगी में बहुत अच्छी बात। ठीक, 2 तीसरा चलो बैठ। हाँ, हम ज़माने में 2 पद था ना, अभी 1 तो 2 में और फिर बैठा जाता है, फिर 2 आदमी एक उर्दू में पहला ना, फिर हमारा जो भी उलमा है ना वो बैठ जाते हैं, फिर एक खुतबा देते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर एक देते हैं। और पहला आखिरी खुतबा सबसे लंबा था ना, अभी पहला खुतबा सबसे लंबा हो जाता है और बाद में दूसरा। बहुत अच्छा। 3 बातें बुजुर्गों ने फरमाई हैं।
پہلا مسئلہ ہے کہ جمعے کی آذان ثانی اس کا ترک بدعت ہے. اذان سنت ہے، جیسے غیر مقلدین نے اس کو ترک کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ اذان شروع ہوئی، اگرچہ یہ للدین ہے، فی الدین نہیں ہے. للدین اور فی الدین کا فرق ہوتا ہے. اس کو مصالح مرسلہ کہتی ہیں. فی الدین دین کے اندر اضافہ کرنا ہوتا ہے، للدین دین کے لیے. تو یہ آگے میں سمجھا دیتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوئی اور اس پہ سب صحابہ کا اجماع ہوا. حضرت علی کے دور میں بھی رہی، حضرت عثمان کے دور میں بھی رہی، حضرت معاویہ کے دور میں بھی رہی، اور تمام ائمہ کا اس پہ اتفاق ہوا اور آج تک ہو رہی ہے. اس میں بدعت غیر مقلدین نے نکالی ہے کہ انہوں نے ایک اذان شروع کر دی ہے اور 2 اذانیں چھوڑ دی ہے، جس پر پوری امت متفق ہے. ایک منٹ. نمبر 2 یہ ہے کہ مسئلہ انہوں نے یہ کہا کہ خطبے 3 ہیں اور سنتوں کا ٹائم. خطبے 3 نہیں ہیں، یہ بھی غیر مقلدین کی جہالت ہے کہ انہوں نے ایک بدعت نکالی. ہمارے جو غیر مقلد حضرات ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی ہیں، انہوں نے ایک بدعت نکالی ہوئی ہے، اور وہ بدعت یہ کہ اردو میں جمعے کا خطبہ دیتی ہیں. حالانکہ یہ خطبہ قائم مقام 2 رکعتوں کے ہے، اور اردو اور غیر عربی میں خطبہ نبی کریم علیہ السلام سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں. تو انہوں نے ایک خطبہ اردو یا پشتو میں کر دیا اور ایک عربی میں کر دیا. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں کابل تک صحابہ پہنچے ہیں. آپ کے افغانستان کا کابل، روس کے علاقے فتح ہوئے، اور ایران فتح ہوگی حضرت فاروق اعظم کے دور میں. وہاں فارسی لوگ تھے، ادھر پشتون تھے، لیکن کسی صحابی سے یہ نہیں ثابت کہ انہوں نے جمعے کا ایک خطبہ پشتو میں دیا ہو یا فارسی میں دیا ہو یا غیر عربی میں دیا. تو یہ جو ہیں دونوں خطبے نبی کریم علیہ السلام عربی دیتے تھے، اور یہ دونوں ہم بھی عربی میں دیتے ہیں. رہ گئی پہلی تقریر، یہ خطبہ نہیں ہے، یہ تقریر خطبہ نہیں، اس کو خطبہ کہنا یہ غلط ہے. خطبے وہی ہیں جو عربی میں، اور وہ 2 ہیں اور ان کے درمیان میں بیٹھنا ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے. اور ہمارے جو اہل حدیث دوست ہیں، انہوں نے بدعت یہ نکالی کہ انہوں نے پہلی تقریر پشتو اور اردو میں شروع کر دی. ان سے پوچھو یہ جو پہلا ایک خطبہ عربی میں، ایک خطبہ تم پشتو اور اردو میں دیتے ہو، یہ صحابہ سے ثابت ہے یا نبی پاک سے ثابت ہے؟ بدعت خود کرتے ہو، الزام دوسروں کو دیتے ہو. باقی رہ گئی کہ خطبوں سے پہلے تقریر جو ہے یہ فی الدین نہیں، یہ للدین ہے. لوگ کٹھے ہوتے ہیں، ان کو دین کی بات سمجھانا، ان کو کوئی خطبوں کا حصہ نہیں سمجھتا. بلکہ کئی ایسی ہماری مساجد ہیں کہ وہاں ہم تقریر کرتے ہی نہیں، 2 خطبے دیتے ہیں اور گئے. تو یہ بدعت تب بنتی ہے جب احداث فی الدین ہو. باقی ان کو یہ بھی بتا دو اپنے غیر مقلدین حضرات کو کہ حضرت ابو ہریرہ سے جمعے میں پہلے حدیثیں سنانا ثابت بھی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ثابت کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا. خطبہ انہوں نے ایک عربی چھوڑ دیا، ایک خطبہ اذان صحابہ والی چھوڑ دی، ایک اذان اور خطبہ ایک پشتو یا اردو میں کر دیا جو عربی میں تھا. تو 3 بدعتوں کے خود مرتکب ہوئے اور دوسروں کو کہا بدعت. رہ گیا سنتوں کا ٹائم دینا، تو یہ بھی کوئی فی الدین مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے، یہ صرف سہولت ہوتی ہے
کہ لوگ آ گئے ہیں، اب تقریر سن رہے ہیں، تو اس دوران خلل ہوتا ہے ان کے نماز پڑھنے میں، تو خطبہ سے پہلے ہم ٹائم دے دیتے ہیں کہ پڑھ لو، خطبہ بعد میں شروع ہوتا ہے، یہ دوران خطبہ نہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے فی الدین اور للدین کا، شاید آپ کو سمجھ آئی۔ بدعت کا تعلق ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، دین کے اندر اضافہ کرنا۔ ایک آدمی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ فرش زمین پہ پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، مصلی پہ پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، قالین پہ پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی شیشوں والی مسجد میں پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب کوئی کہے شیشوں والی مسجد میں تو آپ نے نہیں پڑھی، قالین پہ تو آپ نے نہیں پڑھی، تو بھائی وہ نماز کی سہولت کی چیز ہے، وہ للدین ہے، پھر دین نہیں۔ یہی ہمارے بریلوی دوستوں کو بھی دھوکہ لگا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ نماز 3 کی بجائے 4 پڑھتا ہے مغرب کی، تو یہ کیا بنے گی؟ پھر دین کے اندر اس نے اضافہ کیا ہے۔ تو بدعت یاد رکھو وہی بنے گی جو دین کے اندر اضافہ ہوگا۔ جہاں تک سہولت کے لحاظ سے ہے، اب لاؤڈ سپیکر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، پھر اہل حدیث حضرات کو یہ بھی کہیں کہ لاؤڈ سپیکر بھی بدعت ہے۔ یہی سہولت ہے، یہی چیز ہے۔ یہ تقریر بھی سہولت ہے کہ یہ عربی سمجھتے نہیں ہیں۔ اصل میں یہ اذان نا، یہ بازار میں دیا جاتا تھا، لوگ سنوائی نہیں دیتا نا، ابھی وہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ وہ تو خیر ہے، علت پہ حکم لگانا فقہ کی بات ہے، اجتہاد ہے۔ اب ایک اجتہاد صحابہ کا ہے، ایک تمہارا ہے، کس کا اجتہاد ماننا؟ دیکھیں ویسے تو اگر آپ والی منطق چلائی جائے تو آج کل تو اذان کی ضرورت ہی نہیں، گھڑی ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے، تو اذان تو بلانے کے لیے تھی، اذان تو اعلام کو کہتے ہیں نا۔ ہم تو اذان کو نیم دین سمجھتے ہیں۔ ہاں تو ہم بھی دین سمجھتے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین دین ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اسی دین کو تکمیل ملی۔ باقی اگر اس طرح علل پہ حکم لگانا ہے نا، تو پہلی بات ہے کہ ہمارے غیر مقلد دوست فقہ کو مانتے ہی نہیں، پھر خود فقیہ کیسے بن گئے؟ یہ علت پہ حکم لگانا، اسی کا نام فقہ ہے۔ پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سفر پہلے پیدل ہوتا تھا، اب گاڑیوں پہ ہے، تو کیا خیال ہے سفرانہ نماز چھوڑ دیں گے؟ قصر نماز قصر نہیں چھوڑیں گے، اگرچہ وہ مشقت نہیں رہی۔ اسی طریقہ سے اذان اعلام کے لیے تھی، نماز کا وقت، اب گھڑیاں آ گئی ہیں تو اذان رہے گی، چاہے وہ وجہ رہے یا نہ رہے۔ تو جس عمل پہ صحابہ متفق ہو گئے، تو وہ علت باقی رہے نہ رہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سنت خلفائے راشدین باقی رہے گی۔ یہ بات سمجھ میں تکبیر والا سوال ہے۔ چلو جس نے بھی اٹھایا، سنتوں کو جس نے بھی، ہاں سنتوں کو دھیان وہ بتا دیے۔ ہاں اور کوئی سوال ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یار یہ پرچیاں ذرا موٹی لکھو۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی۔ ایک آدمی ہے، سبزی کھیت میں سبزی ہوتا ہے، پالک آپ کی گاڑی کے لیے پالک ہوتا ہے، یا پیاز ہو یا کسی چیز سبزی، اور وہ سبزی ہوتا ہے، اس میں کرنا پڑتا ہے۔ عشر جو ہے نا، اس میں ائمہ کا اختلاف رہا ہے۔ بعض امام ایسے ہوتے ہیں جو کتنا لمبا کرتے ہیں، صبح سے پہلے صدقہ دے، صحیح قول کے مطابق عشر نہیں ہے۔ کیا دوسری شادی کے لیے گھر والوں سے یا بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ بالکل کوئی ضروری نہیں، قطعاً کوئی ضروری نہیں دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا۔ ہاں بیوی کے حقوق پورے کرنا ضروری ہے، اس کو معلقہ نہ بنو، لیکن اس سے جب اجازت لیں گے تو وہ دے گی کب؟
شرعی طور پہ بیوی سے اجازت لینا بالکل ضروری نہیں، نہ کسی اور سے، جو نئی بیوی ہے نا اس سے اجازت کافی ہے۔ بعض امام ایسے ہوتے ہیں کہ لمبا کرتے ہیں، مقتدی امام کی تکبیر سے پہلے اپنی تکبیر ختم کرتے ہیں۔ مقتدی کی نماز کا کیا حکم ہے؟ بھائی تکبیر نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن امام کو آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو تکبیرات ہیں یہ اس انداز میں ہوں کہ رکن تک جاری رہے۔ اگر کوئی آدمی فوتگی پر فاتحہ وغیرہ پڑھنے سے منع کرتا ہے، خود بھی پڑھتے ہیں، کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ کیا اگر کوئی آدمی فوتگی پر فاتحہ وغیرہ پڑھنے سے منع کرتا ہے پر خود پڑھتے ہیں، کیا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی یہ پرچی کیا کہہ رہی ہے۔ جو جس نے لکھی ہے وہ زبانی پوچھ لے، صاف نہیں لکھی۔ تعزیت تو سنت ہے، مربجہ بدعات کا جو مرتکب ہے تو وہ فاسق ہے، اور فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ جی بس یار کل مولوی نے ایک بات نکالی ہے کہ بدعت میں بھی چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے۔ جب آگے سے پوچھا جائے کہ دونوں کل بدعت ضلالہ میں شامل ہے تو کہتے ہیں ہاں شامل ہے، لیکن چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بدعت چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے، لیکن ہیں دونوں گمراہی، یہ تو صحیح ہے۔ ظہر اور عصر کا نماز غیر عذر کا کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ قرآن ہے کہ نماز اپنے اپنے وقت میں فرض کی گئی ہے، اور یہ نص قطعی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں جہاں اوقات صلاۃ لائے تو سب سے پہلے اس آیت کو لائے۔ اب یہ ہے کہ اوقات نماز متعین ہیں، جبریل آئے 2 دن آپ کو نماز پڑھائی، پہلے اول وقت میں پھر آخر، اور فرمایا الوقت بین ہذین، وقت ان 2 وقتوں کے درمیان ہے۔ اور جس روایت پہ مرزا جیلمی اور غیر مقلدین دھوکہ دیتی ہیں کہ آپ نے نماز جمع کی بغیر عذر، بغیر مطر، بغیر سفر، بخاری شریف کی وہ روایت پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی جہالت ہے۔ حدیث حل ہوتی ہے اس کے سارے طرق جمع کریں، اسی حدیث کے سارے طرق جمع کر لیں تو وہ بات غزوہ تبوک کے سفر کی چل رہی ہے، اور غزوہ تبوک کے جو سفر ہوتا ہے اس میں 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی جب سفر کرتا ہے لمبا تو منزل پہ ٹھہرتا بھی ہے، جگہ پہ ٹھہرتا بھی ہے، دوسرا ہے کہ سفر جاری رکھتا ہے۔ تو اصل میں وہ منزل کی بات تھی، بعض راویوں نے اسے مدینہ بنا دیا، یہ مدینہ کے اندر پڑی، تو بغیر سفر کے، یعنی آپ تبوک کے سفر میں، مسلم میں اسی حدیث کی تفصیل موجود ہے کہ تبوک کا سفر تھا، اور سفر میں ٹھہرنے کی جو منزل ہوتی ہے وہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں آپ نے پڑھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بغیر عذر مطر کے گھر میں شروع کر دو، تو پھر تو حدیث جبریل کا کوئی مطلب نہیں، پھر جبریل کیوں آیا؟ پھر آپ کی نماز قضا ہوئی خندق میں تو آپ کو انتہائی پریشانی ہوئی، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان مشرکوں کی قبریں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے میری نمازیں قضا کر دی۔ اگر ساری نمازیں کٹھی ہیں تو پھر تو مزہ ہے، پھر بد دعا دینے کا کیا مطلب؟ تو اسی طرح قرآن اصل ہے، قرآن قانون کلی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، اور قرآن کے مقابل کوئی چیز حجت نہیں ہوتی۔ جی جمعہ سے پہلے 4 سنتیں ثابت ہے یا نہیں؟ بالکل ثابت ہے۔
جمعہ سے پہلے والی 4 سنتیں بالکل ثابت ہے، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہیں اور صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے شاگرد اور ان کی تاکید بھی موجود ہے، اس لیے جمعے سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے سے بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ اگر مقتدی سے 1 رکعت رہ جائے، بھائی یہ جو مسائل ہیں نا تمہارے تدریسی، تجھے کلاس میں کیا کریں، جہاں کوئی عقائد کی بات کیا کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساجی عبدالستار نام ہے، یہ روڈ گھر سے ہے جی الحمدللہ۔ ایک حسرت سی دل میں کہ آپ کو روبرو بیٹھ کے سنا ہے، تو گروپ چل رہے ہیں، 3 حقانی گروپ ہے، سراجی گروپ ہے، حدیث گروپ ہے۔ میرا تو شروع سے علامہ صاحب کے پیچھے، صاحب کے پیچھے۔ تو اب اگر نماز کا مسئلہ ہو تو آدمی ان میں سے کس کے پیچھے پڑھ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قید آباد میں بہت بڑا مدرسہ ہے، میاں والی میں، پشاور میں، جہاں بھی یعنی کہ اتفاق ہوا ہے، جماعت میں نماز پڑھی ہے، اجتماعی دعا مانگی گئی ہے۔ حالانکہ اس چیز کو میرا دل نہیں مانتا، میں اکیلی دعا مانگتا ہوں۔ اس کے بارے میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام جب تک صحیح العقیدہ نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ نماز کے لیے شرط ہے جماعت کے لیے کہ امام کا عقیدہ صحیح ہو، اور یہ جتنے اہل بدعت فرقے ہیں ان کی بدعات اعتقادیہ ہیں، تو اس لیے جو بدعات اعتقادی کے مریض ہیں ان کے پیچھے بالکل نماز نہیں، یہ تو بالکل صاف بات ہے۔ یعنی بندہ اکیلا پڑھے، اکیلا پڑھے۔ حالانکہ میں نے نور خان سے اپنے استاد صاحب سے پوچھا تھا، حیاتی بھی پیچھے نہ پڑھیں، پہلے حدیث کے پیچھے پڑھ لیا۔ جی حیاتی مماتی کوئی چیز نہیں، جس کا قرآن پہ ایمان نہیں نا اس کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ اور اس مسئلے میں دونوں چور ہیں جن کا دونوں کا آپ نام دے رہے ہیں، ایمان بالقرآن دونوں کا نہیں ہے۔ وہ بھی روایات کو قرآن پہ آ کے مانتے ہیں، یہ بزرگوں کو قرآن پہ آ کے مانتے ہیں۔ دوسرا جو دعا کا ہے، دعا ہم نے تو نہیں مانگی، یہ آپ نے نہیں مانگا، باقی شاید کی بھائی کو بس اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد سلام کے بعد مقتدی اور امام کا ربط ختم ہو گئی ہے۔ اب مقتدی اپنی مانگے، امام اپنی مانگے تو مانگتے رہیں، لیکن اس کو ایک رسم بنانا، امام ڈرائیور بنے، مقتدی پیچھے ڈبے بنے، اور پھر امام اونچی اونچی دعا کرائے، وہ آمین کہیں، تو یہ تو یقیناً بدعت والی بات ہے۔ لیکن یہ اپنے سب اشارت تو ایک بار سننا کہ سب مدرسہ نہیں، سب نہیں مانگتے، یہ قید آباد میں بہت بڑا مدرسہ ہے، میاں والی میں ہے، بس سب نہیں مانگتے۔ ہم بھی ان سب میں ہیں نا، تو سب تو یہ ترنام میں فاروق مدنی صاحب مرحوم، میں ان کا چھوٹا بھائی، تو جی جی آپ یہ دو باتیں آپ کے سوال کا مقصد صرف مولویوں کو رگڑا دینا، اچھی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔